बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद हुसैन आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। नाज़रीन, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कर दिया करें। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दुआ ज़हरा कराची आ गई है आज, और लगता है कि चीज़ें जो है वो सेट होना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, महकमा दाखिला सिंध जो है उन्होंने एक ख़त भेजा था शाहानी साहब को, जो कि DSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। उनको ये ख़त दे के लाहौर भेजा गया, और रात को तो वो उन्होंने अरेस्ट किया था, इस वजह से वो जो है वो नहीं कर पाए अपनी कार्रवाई, और आज उन्होंने महकमा पंजाब से इजाज़त लेकर दुआ ज़हरा को अपनी कस्टडी में कर लिया। नाज़रीन, आप सब लोग भी जानते हैं कि दुआ ज़हरा से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ सामने आई है, या जब भी कोई यूट्यूबर या कोई भी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गया है, तो कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी मुज़ाहरे का जो है वो इजहार लाजमी किया गया, और इतनी आसानी से जो है वो चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि एकदम से दुआ ज़हरा का कराची आना, और जो है सिंध हुकूमत जो है या सिंध की जो पुलिस है उनकी कस्टडी में इतनी आसानी से दुआ ज़हरा का चले जाना, तो ये बड़ी हैरत की बात है। आप सब लोगों ने उनकी पिछली इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। उनका पहले भी एक दफ़ा मेडिकल टेस्ट जो है वो हो चुका है, और दोबारा जब एक यूट्यूबर ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगेन मेडिकल करवाना चाह रहे हैं तो क्या आप इस पे एग्री हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था दुआ ज़हरा ने कि नहीं, वो दोबारा जो है वो मेडिकल टेस्ट नहीं करवाएंगे, एक दफ़ा उनका हो चुका है। लेकिन जैसे भी ये प्लान किया गया उनका दोबारा, क्योंकि वो हुक्म आ चुका था महकमा जो है उनका पंजाब का, या महकमा सिंध जो है उनका हुक्म ऑर्डर आया था कि आपने जो है मेडिकल टेस्ट जो है उनका दोबारा दुआ ज़हरा का होगा, तो उनको आज कराची ले जाया गया। और नाज़रीन, कल जो है वो दुआ ज़हरा को 10 बजे पेश किया जाएगा, और एक 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसमें हर तरह के बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो शिरकत करेंगे और दुआ ज़हरा का टेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट जो है देखते हैं कि अब किस नतीजे पर पहुंचता है कि दुआ ज़हरा की जो एज है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स है जो, या फिर जो वो दावा कर रही थी, या जैसे उसको बताया जा रहा था कि उसकी एज जो है वो 14 साल नहीं है बल्कि 17 साल है या 18 साल है। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक है, पहले जैसे इंटरव्यू हुआ है अभी लास्ट वाला दुआ ज़हरा का, उसमें एक जर्नलिस्ट हैं मियाँ आसिफ साहब, उन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया है, और ये जो इंटरव्यू था ये बड़ा कोई अनऑब्जेक्टिव सा था। अब आप सोचोगे कि अनऑब्जेक्टिव कैसे होता है। नाजरीन, इंटरव्यू जो होता है एक जो जर्नलिस्ट करता है उसका हक होता है कि वो अगर किसी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो उस इंटरव्यू का जो मकसद होता है, जैसे दुआ ज़हरा का था कि वो कैसे आई या कैसे हुआ, ये सारा कुछ उसकी जो हकीकत थी उसको नहीं बताया गया। और दुआ ज़हरा के जितने भी पिछले इंटरव्यूज़ हुए हैं जो उनके मनपसंद जो जर्नलिस्ट ने लिए हैं और उनको जवाब बताए गए, दुआ ज़हरा का कोई अपना उसमें वो व्यू नहीं था कि उसने अपना कोई आंसर दिया हो, जैसा उसको सिखाया बताया जाता था वैसे ही उसने इंटरव्यूज़ दिए थे। तो ये भी इंटरव्यू ऐसे हुआ था जिसमें इनका सारा रुझान जो था, उस जो इंटरव्यू था उसका सारा रुझान दुआ ज़हरा और ज़हीर की तरफ था, ना कि हकीकत की तरफ था जो उससे जुड़ी हुई थी। सबसे पहले जर्नलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंटरव्यू जिसका भी लें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट होता है उसका यही हक होता है कि वो हकीकत से हट के इंटरव्यू ना करे और लोगों के सामने जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसका वो सामने लेकर आए, क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो जो है वो एक हकीकत से हट के जो चीज़ें होती हैं उनको कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। तो नाजरीन, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस इंटरव्यू में उन्होंने जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर से कौन कौन से क्वेश्चन किए थे और ये अनऑब्जेक्टिव कैसे था। लाइक उन्होंने पूछा था ज़हीर से कि आप दुआ ज़हरा को आगे अफोर्ड कैसे करेंगे, तो ज़हीर ने, क्योंकि पहले पिछले इंटरव्यूज़ में उसने बताया था, स्टार्ट वाले जो इंटरव्यूज़ हुए थे ज़हीर के, तो उसने बोला था कि उसकी पे जो है वो 70 to 80,000 है, मतलब 70 से 80,000 उसकी पे है, और वो अच्छा खासा कमा लेता है ये वो। तो अब उसने इस इंटरव्यू में ये बताया है कि इसके अलावा उसका जो है वो एक बैरिया टाउन में प्लाट है, और उसकी इस इंटरव्यू में उसने बताया है कि उसकी जो सैलरी है वो 50 to 60 या 60 to 70,000 है। तो उस जर्नलिस्ट ने
پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ 50-60 ہزار جو ہے اس میں کہ کیا کچھ بندہ بنا سکتا ہے. اب جیسے اس کیس میں پورے جو پنجاب فورس تھی، جو پنجاب پولیس تھی، انہوں نے پورا اپنا فل زور لگایا اس کیس میں ظہیر کے حق میں. اور میں یہاں پہ بلیم نہیں دینا چاہ رہی ہوں، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ظاہری بات ہے ہم نے اسی کو ہی ڈسکس کرنا ہے. اور اس کیس میں جتنے بھی اچھے وکلاء تھے ان ظہیر نے وہ ہائر کیے ہوئے تھے، ظہیر کی طرف سے وہ ہائر کیے گئے تھے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، لیکن جو ایک کامن سینس ہے ہمیں تو یہی پتہ ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ ہے اور وہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا، اب نیکسٹ کویسچن جو تھا وہ دعا زہرا سے یہ کیا گیا کہ آپ کے بابا نے تو سر پہ قرآن اٹھا لیا تھا، کہ کیونکہ پچھلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی دعا زہرا کے بابا کی طرف سے جس میں انہوں نے سر پہ قرآن پاک رکھ کے اور قسم کھائی تھی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. دعا زہرا نے کبھی بھی کسی ظہیر کا یا کسی لڑکے کا کوئی ان سے ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی تو دعا زہرا کے جو والدین ہیں وہ دعا زہرا کی شادی اس کی کسی کزن سے کروانا چاہتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس چیز کا اظہار کیا تھا دعا زہرا سے. تو وہ بچی اس پر بھی ڈٹی ہوئی تھی کہ ہاں میرے پیرنٹس جو ہے وہ مجھے فورس کرتے تھے اسے شادی کرنے کے لیے، اور وہ کافی دفعہ ظہیر کا ذکر کر چکی تھی. تو مطلب جو ان آبجیکٹیو سے کویسچن تھے اور اس پہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ پیچھے سے اس کا وہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ آپ کے بابا تو اس طرح کہہ رہے ہیں. مطلب جو بس ایک کویسچن وہ پوچھتے تو آگے اسی کا آنسر دے دیتے، اور اس کے بعد جو ہے جرنلسٹ وہ اگلا کویسچن شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد دعا زہرا نے اپنے والدین کو پیغام دیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. اور میں یہاں پہ دعا زہرا کو ایک ایز اے سسٹر یہاں پہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کے والدین نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے. آپ اولاد ہو ان کی، اور کوئی بھی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اولاد کو کسی بھی برے حال میں تنہا نہیں چھوڑتے. تو اگر تو کسی کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، کوئی اپنی غلطی پر اتنا پشیمان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے اپنے پیرنٹس کے پاس. اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کی کس چیز کے میری بہن مقابلے لگا رہی ہیں. آپ کو ایز اے سسٹر میں رائے دوں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اتنا زیادہ ذلیل نہیں کریں. دنیا میں جتنا رسوا ہو چکے ہیں میرے خیال میں آج تک میں نے کسی تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی وہ پیرنٹس ہیں جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یا کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس لیے بار بار فورس کر رہے ہیں، بار بار اپنا زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس واپس چلے جاؤ. اور انہوں نے آپ کو پیغام بھی دیا تھا، ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ آپ ان کے پاس واپس چلے جائیں، ان کے جو کویسچنز ہیں ان کے آنسر دے دیں تو وہ ظہیر کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیں گے. لیکن آپ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اپنی ضد پہ آپ جو ہیں وہ قائم ہیں. آپ کے والدین اپنی ضد پہ قائم نہیں ہیں، آپ ان کے اولاد ہیں، آپ کو وہ برے وقت میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اس کے علاوہ ایک جو ہے میاں آصف کا ایک پچھلا انٹرویو تھا جس میں زنیرہ نے بھی آئی تھنک، جب زنیرہ نے انٹرویو کیا تھا تبھی انہی جو یہی جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو ہے دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ظہیر کی ماں جی تھیں ان سے بھی انٹرویو کیا تھا، اور اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ جب دعا زہرا کراچی چھوڑ کے لاہور آئی تھی تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ دعا زہرا جو ہے اس نے وہ بچی ہے اس نے اسٹیپ اٹھا لیا تو غلط سٹیپ تھا یہ، اس کے پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہوں گے تو آپ کو ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. تو ظہیر کی ماں جی جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی میں نے سوچا تھا کہ میں دعا زہرا کو واپس بھیج دوں، لیکن جب میں نے دعا زہرا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے. یہ انہوں نے انٹرویو میں بتایا ہوا ہے. تو دعا زہرا آپ کے پیرنٹس سے نہیں لگتا کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں جتنی کوشش وہ کر رہے ہیں، جتنا پیار اور جتنی محبت وہ آپ کے لیے جتا چکے ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا، کسی کو بھی نہیں لگتا کہ آپ کے پیرنٹس آپ پر اتنی سختی کرتے ہوں گے، یا اب بھی وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اتنا جا سکتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ آپ کی جان چلی جائے گی. وہ بار بار اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس واپس چلے جائیں. تو کبھی بھی جو ہے اس حد تک نہ جائیں کہ اپنے پیرنٹس کو اس قدر رسوا اور ذلیل کر دیں. تو اب بھی آپ کو اپنے پیرنٹس کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، اور ان کا جو ہے وہ آپ جیسا بھی کہیں گے وہ ہوپس ہو کہ آپ کی بات کو مانیں گے، کبھی بھی اس چیز کو رد نہیں کریں گے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں نا، تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی دوست ہے، کوئی بھی انسان ہے، جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان سے زیادہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. اور ہمیں ایک اچھا مشورہ جو ہے ہمارے پیرنٹس ہی دے سکتے ہیں، ہمارے بارے میں اچھا ہمارے پیرنٹس ہی سوچ سکتے ہیں دنیا میں، اور کوئی انسان نہیں سوچ سکتا. تو دعا زہرا، آپ جن ہاتھوں میں ہیں آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ جو ہیں وہ کریمنلز ہیں یا بڑے برے لوگ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن آپ اپنے پیرنٹس کی آغوش میں پلے بڑے ہو، انہیں کے ساتھ آپ نے ایک بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے. جن لوگوں کے پاس آپ موجود ہو ان لوگوں کو آپ اچھے طریقے سے نہیں جانتے، ابھی آپ آئے ہو تو ان کو جاننے لگے ہو، اس سے پہلے آپ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کے پاس چلے جائیں. اور میرا کاظمی صاحب جو ہیں ان کو سیلیوٹ ہے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے اتنا ایک بچی جو ڈٹ رہی تھی اپنے فیصلے پر، اور وہ بار بار جو ہے اپنے پیرنٹس کو جھوٹا ثابت کر رہی تھی، اور بار بار ان پر بلیم اتنے زیادہ لگا رہی تھی کہ پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک شرم کا مقام تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اولاد کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا. تو اس کے لیے میں ان کو سلام پیش کروں گی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، اس کوشش کو رنگ لائے، اور انشاءاللہ جلد ہی دعا زہرا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلی جائے. تو میرا آپ سب لوگوں سے بھی یہی مشورہ ہے کہ دنیا کی جو جتنے بھی حالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی بھی آپ سے اٹیچ ہونے کی کوشش کرے، اور کوئی بھی جتنا بھی آپ کا دوست بننے کی کوشش کرے، لیکن دنیا میں پیرنٹس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی اچھا اور بہترین دوست نہیں ہو سکتا. ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اس کے ساتھ اپنی میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.